ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، افضل، برتر، سب سے عظیم اپنے نبیوں کو بنایا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا بناتے ہیں، اس کی ذات کو سامنے رکھ کر اس کی چیزوں کو سامنے رکھ، جس کے بعد کاروبار بڑا ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، چاہے وہ انتہائی گھٹیا انسان کو، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، غریب ہے، مسکین ہے، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا آدمی، چاہے وہ بہت عظیم انسان۔ ہمارا پیمانہ بہت گھٹیا ہے، بہت گھٹیا ہے، بہت گھٹیا ہے۔ جس اللہ نے یہ دنیا بنائی، تو بنانے والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی۔ بنانے والا کہہ رہا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ سب جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اور اس کو واضح کیا۔ آپ کے ہاں تو یہ نہیں نظر آتا، ہمارے ملک میں دھوپ ریت پر پڑتی ہے تو پانی نظر آتا۔ سندھ میں، بلوچستان میں سفر کریں تو بنجر زمین ہے، اوپر دھوپ پڑتی ہے تو لگتا ہے پانی کو سمندر ہے، تالاب ہے، جھیل ہے، پیاسا دوڑتا ہے پانی۔ عقل مند کہتا ہے پانی نہیں ہے، نظر کا فریب ہے، کچھ نہیں ملے گا اور پیاس پڑے گی۔ وہ کہتا ہے تو پاگل ہے، مجھے پانی سے روکنا چاہتا ہے۔ وہ جتنا دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، اور دوڑتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، اور حسرتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، ہائے ہائے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے: بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، کیا حیثیت ہے، پھونک مارو اڑ جاتا ہے۔
ان کے محبوب نبی کہہ رہے ہیں لا تساوی جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. تب اس پر کسی کو سٹیٹس دینا، بڑا، چھوٹا، میڈیوکر، مڈل مین، غریب آدمی، بڑے آدمی، وی آئی پی لاؤنج، وی آئی پی لاؤنج، سی آئی پی لاؤنج، کیا ہوا؟ اچھا، تو اس مالک نے سب سے اعلیٰ افضل نبی بنایا، اور سوائے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، چند ایک کو چھوڑ کے سب کو فقیر بنایا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بستر ہی کوئی نہیں تھا، ایک ٹاٹ تھا جس پر رات کو سوتے تھے، صبح اسی پر اپنی بکریوں کو چارہ ڈالتے تھے، اور شام کو جھاڑ کے اس کو دونوں میاں بیوی بچھا کے سو جاتے تھے. اور وہ پہلے کلیم ہیں، اور پہلے وہ ہیں جن پر کتاب اتری، اور 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا، اور قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. صرف 2 سپارے، 5واں اور 14واں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے براہ راست، ورنہ سارے قرآن میں ذکر ہے، اور 5ویں اور 14ویں میں اشارتاً موجود ہے. اتنے بڑے نبی بستری کوئی نہیں. تو ہماری نظر میں تو وہ بڑے چھوٹے آدمی ہیں، بہت چھوٹے آدمی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ان سے کلام فرما رہا ہے انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اقاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اتنی لمبی بات اللہ نے کسی نبی سے نہیں کی، اتنا لمبا مکالمہ. آگے بھی میں سناؤں، آگے بھی ہے، لیکن میں نے صرف یہاں بس کر دیا کہ میں یہ آپ دیکھو کہ کائنات کے شہنشاہ نے جس ہستی سے بات کی وہ کتنا عظیم ہوگا. بستری کوئی نہیں. فرعون سے ملنے گئے، 3 دن کسی نے اندر نہیں جانے دیا. اللہ کا رسول بن کے جا رہا ہے اور 3 دن تک فرعون کے دربار میں کسی نے جانے نہیں دیا. چل چل، فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، ہمارا بادشاہ فارغ بیٹھا تم سے ملنے کے لیے، اور میرا رب آسمانوں سے خطاب کر رہا ہے. اور بار بار موسیٰ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوی اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. یہ سارا موسیٰ علیہ السلام سے کہا هل اتاك حدیث فرعون وثمود هل اتاك حدیث موسیٰ هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود. یہ سب میرے رب کا کلام. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. کتنی لمبی بات ہے جو موسیٰ اللہ سے کر رہے ہیں. کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، سونے کو کچھ نہیں. تمہارے بیڈ روم الگ ہے، ڈائننگ روم الگ ہے، لاؤنج الگ ہے. کیا کمال ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جھونپڑا ہے
تو ہم نے بہت غلط پیمانہ بنایا انسانوں کو تولنے کا. ہم نے انسان کو نہیں دیکھا، اس کی جائیداد، اس کا پیسہ، اس کی گاڑی، اس کا کاروبار، اس کی شہرت کو دیکھ کر ہم نے کہا یہ بڑا آدمی، یہ اس کے ساتھ VIP کا ٹھپا. چاہے اپنی ذات میں بڑا آدمی ہے صفات کے لحاظ سے، یا اپنی ذات میں وہ بہت غلط انسان ہے اپنی کمیوں کے لحاظ سے، لیکن ہم نے اپنا معیار بہت غلط بنایا. اللہ نے نبیوں کو سب سے عظیم، کسی بادشاہ کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا. سلام علی ذوالقرنین. ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں بڑی اچھی تعریف کر کے ذکر کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. پوری کہانی سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی. ذوالقرنین میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. نہیں، کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا. سلیمان داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی تو پھر ان سے بھی سلام ہٹایا، مجمل سلام بھیجا، سیدھا سلام نہیں بھیجا. صرف نبی ہیں جن کو اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. اور صرف تم اکیلے کو میں سلام کر رہا ہوں اور کسی نہیں کر رہا ہوں. فی العالمین کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام علی الیاسین، اے الیاس تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سب کو اکٹھا کر دیا. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام نبیوں کو ان کا رب سلام پیش کرتا ہے. تو یہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہیں اللہ نے سلام پیش کیا. پھر جب اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا تو کمال ہی کر دیا. حد مبارک. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ آدمی بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور وہ جو وہ ہے نا انہی تک گل ہی چھڑ دے ہو، جنہیں اس کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہوتا انہی تو یار گل ہی چھڑ دے ہو، وہ تو شے ہی وکھری ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کر نہیں سکوں گا وہ جو اللہ نے کر دیا اپنے نبی کے ساتھ، میں اس کو بتا نہیں سکوں گا. تو لہذا میں نے اپنی زبان کا سہارا لیا جی تک گردی چھڑ دے کہ اللہ کے نبی پر جو اللہ نے سلام بھیجا اس کی تو بات ہی چھوڑ دو. ان سب پر کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام. پوچھنا پڑے گا کس نے سلام بھیجا؟ وہی اللہ نے بھیجا. اچھا جی. سلام علی نوح، نوح پہ سلام، بھائی کس نے بھیجا؟ وہی اللہ نے بھیجا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. تو بھائی یہ کون ہے سلام؟ کیونکہ آگے پیچھے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ ہے. اور جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ یوں کہتا سلام علی محمد یا سلام علی احمد، میرا محمد پہ سلام، میرا احمد پہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علی النبی، یہاں سارا طرز بدل دیا. ان اللہ، ان کا مطلب ہے کہ میرے بندو تم مانو یا نہ مانو، جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے، سچ ہے. کہ اپنے نام سے شروع کیا. ان اللہ، اپنی صفت کو نہیں لائے کہ رب، رحمان، رحیم، کریم، قدوس، سلام، مومن، نہیں. ان اللہ نام لائے. اور میں کہا کرتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، تم کیوں اس کو خدا کہتے ہو؟ میرے باپ نے میرا نام طارق جمیل رکھا، تم مجھے تم خدا بخش کہنا شروع کر دو. یار اللہ سے بندے میرا نام کیوں ہٹایا جی؟ میرا نام میرے ماں پیو طارق جمیل رکھے، یار مہربانی کرو. تو اللہ بھی کہتا ہوگا میرے بندو میں نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، تو خدا کتوں لے کے آ گئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے جو اپنے ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خدا. لیکن جب تم کہتے ہو اللہ، تم کہتے ہو یا اللہ، میں کہتا ہوں یا خدا، یا خدا، تو میں اللہ کے ایک صفت کو پکارتا ہوں، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. لیکن جب تم کہتے ہو یا اللہ، ایک سیکنڈ لگا، یا اللہ،
یا دو لگا لو یا اللہ، لیکن تم نے پتہ ہے کس طرح پکارا ہے؟ ایک آدمی تمہارے مقابلے میں یوں کہہ رہا ہے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا حسیب یا مقیت یا کریم یا جلیل یا رقیب یا مجیب یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممید یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان. ایک منٹ سے اوپر لگا مجھے یہ سارا کہتے ہوئے. یہ اتنا ایک آدمی بولا اور ایک اس کے سامنے کب بن گیا یا اللہ، تو اس نے سارے ناموں سے اللہ کو پکار لیا. اللہ. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ نے کہا ان اللہ تم مانو یا نہ مانو ڈیوزبری والو، یہ بات حق ہے کہ اللہ. پھر کہا وَمَلَائِكَتَهُ، اور پھر اپنے نام کو دوبارہ لائے اشارے کے ساتھ، اور اللہ کے فرشتے. ورنہ یہاں کافی تھا ان اللہ والملائکۃ، اللہ اور فرشتے. اپنے نام کو دو دفعہ اللہ لائے اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے. ان اللہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے سارے مل کر کیا کام کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں. یہ آپ نے ترجمہ سنا ہوگا درود پڑھتے ہیں، یہ ادھورا ترجمہ ہے. یہ جو لفظ ہے صلی یصلی یصلون، صلی بلغ بلغ یبلغون بلغ، جتنے بھی اس وزن پہ الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، وہ عمل بار بار ہوتا ہے. تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے مسلسل. اس لیے میں اس کا ایک مطلب بیان کیا کر دوں. میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، صرف لفظ سے میں نے مطلب اخذ کیا ہے کہ ہم آج اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. ایک دن آئے گا اہل ایمان سب مر جائیں جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر سارے اہل ایمان کو اللہ موت دے دے گا. پیچھے صرف وہ کافر بچ جائیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو اب دو رہ گئے، اللہ اور فرشتے جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر قیامت کا دھماکہ ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً واحدہ واحدہ ٹھا ٹھا ٹھا. جیسے اللہ ہتھوڑا مارا ہے انسانی دماغوں پر، مانو یا نہ مانو قیامت بھی آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ انسان بھی مر گئے، فرشتے بھی مر گئے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے سب مر گئے، اکیلا اللہ ہے. تو اب اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا. اور اب بھی حال یہ ہے، جب سے میرے نبی نے پردہ فرمایا ہے 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے اور شام تک کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہے. پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آتے ہیں جو صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. اور ایک اور حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، روح المعانی میں،
کہ جب اللہ قیامت قائم کرے گا تو ساری زمین توڑ پھوڑ دے گا، لیکن یہ ڈیوزبری کی یہ زمین اور دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنی، چاہے کھڑی رہیں چاہے مٹ گئیں، وہ رقبہ اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی دن سے اس رقبے کو محفوظ کر لیا، اس سارے رقبے پر لائنیں لگ گئیں، نشان لگ گئے۔ جب قیامت کا دھماکہ ہوگا تو ساری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں تھیں وہ زمین اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ ڈیوزبری کا ہال نیچے تک، جہاں تک مسجد ہے یہ سارا یوں اٹھے گا، اور پھر یہ سفر شروع کریں گے بیت اللہ کی طرف۔ ساری مسجدیں کی زمینیں بیت اللہ کی طرف سفر کریں، پھر بیت اللہ کی مسجد جہاں کی بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، ایک ایک پتھر توڑ دیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، حبشے کا حبشی ہے جو بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ توڑ کے گرا رہا ہے۔ بیت اللہ بھی زیرو ہو جائے، کتنی بڑی مسجد ہے، زیرو، ایک پتھر نہیں باقی بچے گا۔ یہ ساری مسجدیں بیت اللہ کٹھی ہوں گی، پھر یہ بیت اللہ ان ساری مسجدوں کو لے کر مسجد نبوی کی طرف چلے گا، پھر مسجد نبوی پہنچ کر بیت اللہ کا یہ ٹکڑا میرے نبی کو سلام پیش کر، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ساری مسجدوں کی زمین کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ آپ مسجد جو بیٹھے ہیں، آپ جنت کے ٹکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، تو مانو یا نہ مانو، بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی اللہ نے آگے کسی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نہیں کہا کہ موسیٰ پہ درود پڑھو، سلام خود بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ موسیٰ اور ہارون کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا۔ الیاس علیہ السلام کو سلام بھیجا، امت کو نہیں کہا، لیکن یہاں اپنے نبی پر اپنے فرشتوں سمیت، سات آسمان کے فرشتوں سمیت سلام بھیجا، اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس عظیم نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اتنے عظیم، میں جو اللہ کے نبی کا نسب سناتا ہوں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندار ہے، قدیم مائگریٹڈ قدیم، ان کی ایک تہذیب اور ثقافت تھی، ان کے مراثی ہوتے تھے جو باپ دادے پردادے کی پشتوں کے نام جانتے تھے، اور آ کر جھوٹی تعریفیں کر کے گندم بھی لے گئے، چاول بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، گڑ بھی لے گئے، شکر بھی لے گئے، کپڑے بھی لے گئے، بچی کی شادی ہے اس کا خرچہ بھی لے گئے، اور صاف جھوٹ۔ جو جن کو پنجاب کی ثقافت یاد ہے انہیں میری بات سے اندازہ ہوگا، جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں تو پہلا جملہ بولتے ہیں سرداریاں قائم۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا جملہ بولتے ہیں سرداریاں قائم، ہاتھیاں ہوتے ہیں، سر بخت دی خیر، کبھی کا سر سلامت رہا، قبروں میں گئے کہ نہیں گئے؟ لیکن یہ جھوٹی تعریف پر جس میں تھوڑی سی بھی سخاوت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا۔ تو میں نے اب تک وہ ثقافت باقی رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہمارے وہ خاندانی جدی پشتی مراثی آتے ہیں، وہ مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا مراثی آیا، کہتا مولانا صاحب میرے پوتر نے نوکری لوا۔ میں کہ مراثیاں کدی نوکری کی تھی؟ کہا نہیں جی بھوک مرنے ہیں، نوکری لوا۔ تو میرا دوست تھا، میں نے اس کو فون کیا، وہ شوگر مل میں جیم، تو اس نے کہا کہ مولانا بھیجنا میں اس کو لیبر میں رکھ لوں۔ تو میں نے ویسی سوچے سمجھے بغیر میں کہا انہوں گھل کوٹ ادو انہوں لیبر سے رکھ لے سن، میں نے وہ لیبر کلال ڈیلیور کر دیا، وہ لگا جی سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر۔
کوئی 5واں دن تھا تو پیو پتر دوبارہ ڈیرے میں. تو میں گلے آئی نوکری سے واپس کیوں آ گیا؟ کہ سائیں تسا آخیا لیبر چ رکھ لے سی، میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا یہ تو اتنے بوریاں چاہ کے مر گیا. تو کدی میراسیاں بھی بوریاں چاہیے. میں کہا میں تو تمہیں پہلے آیا کہ کدی میراسیاں بھی نوکریاں کیتیاں. تسا ایو کام رکھو پھر وقت دی خیر روٹی کھاؤ. تو مجھے یہ خیال ہے کہ نہ ہم وہ ہیں جو ہمیں وہ ہمارے مراسی کہتے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا وہ تھے جو انہیں کہتے تھے. لیکن تاریخ سن کر آدمی خوش ہو کے کچھ نہ کچھ دیتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گھرانہ اہل البیت اور آل رسول ہے، سب سے عظیم سلسلہ نسب وہ میرے نبی کا ہے، میرے محبوب کا ہے. تو میں وہ کام کروں جو ہمارے مراسی کرتے ہیں. یہ تقریریں تو پتہ نہیں میری قبول ہیں کہ نہیں ہیں کہ اتنا مجمع اور ممبر، اس کے بعد کوئی یوں کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو پتہ نہیں. یہ اب موت پہ جا کے راز کھلے گا کہ یہ مجموع کے سامنے آنا تو اللہ کے لیے کرتا تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا. اس پر کوئی جو آپ بیٹھے ہو آپ بھی یہ قسم نہیں دے سکتے ہو. اخلاص ایسی باریک چیز ہے، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو. لیکن میں اپنے بارے میں قسم اٹھانے کے قابل نہیں ہوں کہ پتہ نہیں کب کس وقت میری نیت کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں. آپ کی توفیل میں اس کا امیدوار ہوں کہ اللہ آپ کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بات کو بھی خلوص میں قبول فرما لے. لیکن یہ ممبر کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ کرسی ہے، یہ بھی کرسی ہے، یہ بھی اقتدار ہے. جیسے اقتدار کی کرسی میں ایک نشہ ہوتا ہے، یہاں بھی ایک نشہ ہے. اللہ جس کو بچائے سو بچائے، اللہ جس کو بچائے سو بچائے. میں اللہ کے نبی کا نسب یاد کروں، اس کے دربار پہ جا کے اس کو سلام پیش کیا کروں، اس کی ساری پیڑھی سنایا کروں تو اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا نبی بھی خوش ہو جائے. کہ اللہ کے نبی تو سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. جو مجھے میری قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا اسے جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے کرتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو لہذا میں پہنچا. یہ سوچ نے مجھے نسب یاد کرنے پر ہوا. میں سے ہر بیان میں سناتا ہوں کہ میں یہ ٹھپا لگوانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کا مراسی ہوں. میں عالم نہیں ہوں، میں تبلیغ والا بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں اپنے مراسیوں کا بہت اکرام کرتا ہوں. سارے ذمہ دار اب شہروں میں شفٹ ہو گئے. میں نے اپنا سیٹ اپ گاؤں میں باقی رکھا ہے، میں بھی شہر میں شفٹ ہو گیا ہوں، لیکن میرا سیٹ اپ ہے وہاں. میں جب جاتا ہوں میں ان کو بہت عزت دیتا ہوں، اس خیال سے کہ یا اللہ دیکھ میری جتنی اوقات ہے میں ان کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں. جتنی تیری اور تیرے نبی کی شان ہے اتنا میرے ساتھ بھلا کر دینا. میں تیرے اور تیرے نبی کا مراسی اور کچھ نہیں. تو میں جب پیش ہوتا ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عاقي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسر بن طقناق بن إيهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سلول بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. سب سے عظیم سب سے اعلیٰ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चीज को मैं पसंद करूं तो वो मेरा लेवल है उसके मुताबिक हो। एक छोटा बच्चा एक चीज को पसंद करता है तो वो उसके लेवल पर हो जाएगी। एक बहुत दाना आदमी किसी चीज को पसंद करता है उसके लेवल पर होगी। एक बादशाह किसी को पसंद करता है तो उसके मेयार पर होगी। अल्लाह जिसे पसंद करे वो क्या होगा? जिसे अल्लाह पसंद करे, अल्लाह जो अल्लाह का हबीब बने, जो अल्लाह का महबूब बने, उसको तारिक जमील कहां से बयान करे कि वो अल्लाह जो अपनी जात की बड़ाई की बरियाई को बताने समझाने के लिए एक मिसाल देता है। लौ कान अल बहरु मिदादा, मेरे बंदो सातों समंदर स्याही बनाओ। वलो अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, पूरी दुनिया के दरख्त काट के कलम बनाओ। और फिर सारी दुनिया के इंसान भी, जिन्नात भी, और शायर भी, अदीब भी, खतीब भी और उलमा भी, सारे इकट्ठे हो जाओ और आओ मेरी तारीफ लिखो। फरिश्तों को उतारो वो भी लिखें मेरी तारीफ। फिर जिब्राइल मिकाईल को उतारो वो भी मेरी तारीफ लिखें। फिर इसराफील इजराइल को उतारो वो भी मेरी तारीफ लिखें। फिर अर्श के फरिश्तों को उतारो वो भी मेरी तारीफ लिखें। फिर उनका इल्म खत्म हो गया तो नबियों को पुकारो, फिर नबी आकर मेरी तारीफ लिखें। फिर नबियों का इल्म भी थक गया तो रसूलों को पुकारो जो नबियों के भी सरदार हैं वो भी मेरी तारीफ लिखें। फिर वो भी थक जाएं तो चार को पुकारो जो उनके सरदार हैं, नूह और इब्राहीम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, फिर वो मेरी तारीफ लिखें। फिर वो भी थक जाएं तो फिर कुल कायनात के सरदार को पुकारो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कलम पकड़ाओ, फिर वो भी मेरी तारीफ लिखें। तो नतीजा क्या है? लनफिदल बहर, समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे। क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी, तेरे रब की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। वलो जीना बिमिस्लिही मददा, चाहे इतने समंदर, और समंदर है कि एडी सारी दश है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह का एक फरिश्ता, एक नहीं, फरिश्तों की एक पूरी टीम है, उसको कहते हैं सदलोकन। सदलोकन वो इतनी बड़ा फरिश्ता है, वो अपना अंगूठा ऐसे कर दे, अंगूठा, और सातों समंदर का पानी उस पर डालो तो एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा। समंदर कड़ी गल, ये अल्लाह पसंद कर रहा है इसको। कौन? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कहते हैं मोहम्मद और अहमद और माही और हाशिर और आकिब और फातिह और खातिम, अबुल कासिम, ताहा और यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, मुबश्शिर, नज़ीर, बशीर, दाई इलल्लाह, सिराजुम मुनीर, हरीसुन अलैकुम, अज़ीज़ुन रऊफ़ुर रहीम। ये सब मेरे अल्लाह ने नाम दिए हैं। और फिर अल्लाह ने अपना नाम बनाया तो अल्लाह, कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं। अपने नबी का नाम बनाया तो मोहम्मद, कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं। अहमद, कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं। बा, ता, जीम, खा, जा, शीन, ज़ाद, ज़ोए, गैन, फे, क़ाफ, नून, ये सब कमजोर लफ्ज हैं, कमजोर हर्फ हैं। और अलिफ, अलिफ और हा और दाल और रा और सीन और साद और ता और लाम और मीम और वाव, और ये मजबूत हर्फ हैं। कम हर्फों की दो किस्में हैं, नुक्ते वाले ये कमजोर है, बगैर नुक्ते वाले ये ताकतवर हैं। अल्लाह ने अपना नाम रखा अल्लाह, कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं। अपने हबीब को दो नाम दिए, मोहम्मद, अहमद, कोई नुक्ते वाला नहीं। अपना नाम रखा अल्लाह, चार हर्फ। अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, चार हर्फ। दूसरा नाम रखा अहमद, चार हर्फ। अल्लाह चार हर्फ, मोहम्मद चार हर्फ, अहमद चार हर्फ। ला इलाहा इल्लल्लाह एक हिस्सा कलमे का, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा हिस्सा कलमे का। ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ, मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हर्फ। तोल के बनाया, तोल के बनाया। जो ये सारी बात मैंने जो अंबिया की थोड़ी सी मैंने तारीफ की कि ये अंबिया अल्लाह की नजर में सबसे अजीम हस्तियां, सबसे महबूब। और फिर तो मैं सबसे बड़े नबी का सुनो। आप मस्जिद नबी में बैठे हुए, चेहरे का रंग बदला हुआ है,
کعب بن عجرہ آتے ہیں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تو آپ نے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، اے کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، ہم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہیں، میرے نبی پہ 3را دن تھا ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا ہے، اور یہ سب سے بڑے سردار ہیں، سب سے عظیم ہستی ہیں، سب سے اونچے مقام پر ہیں، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہو سکتا، ان کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہو سکتا، ان کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اور یہ رات کو چارپائی پر ہیں، اما عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، اور یوں پہلو بدلتے ہیں، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، عائشہ پریشان ہیں، کیا بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں، پھر ایک دم آپ یوں نیچے لٹک جاتے ہیں اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ کو یوں رکھ کر یوں نیچے جھک جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، یا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں تو 7 زمینوں کے خزانے آپ کے لیے قربان کر دیے جائیں گے، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نہیں عائشہ اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، میں نہیں مانگوں گا، میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں آئے اور اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں گا۔ سارے عالم کی سرداری، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ 1,24,000 نبیوں نے کیا کام کیا؟ یہ اتنے بڑا آدمی چھوٹا کام نہیں کر سکتا، بڑا آدمی چھوٹا کام نہیں کر سکتا۔ حکومت کے تخت پر بیٹھنے والا وہ جا کر دکان پہ کپڑا نہیں بیچے گا، بہت بڑی مل چلانے والا وہ جا کے خود دھاگے پر نہیں کھڑا ہوگا، بہت بڑا فارمنگ کرنے والا وہ جا کے خود گوڑی نہیں کرے گا۔ بادشاہ وقت اپنی شان کے مطابق کام کرتا ہے، ساری دنیا کے بادشاہ نبیوں کی خوف بھی نہیں ہے، نبیوں کے سامنے ان کے منہ سے نکلے ہوئے تھوک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو نبی جب اتنے اونچی ذات ہیں تو جو کام کیا ہوگا ان کی شان کے مطابق ہی ہوگا۔ تو نبیوں نے کیا کام کیا؟ نبیوں نے تبلیغ کا کام کیا، نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، صبح سے شام تک آپ لوگ جاب 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 بھگ جا رہے، صبح دیکھو تو لگتا ہے جی میں دنیا کملی ہو گئی تو بھجی جاتی، پتہ نہیں کدھر بھجی جاتی، دوڑے جا رہے ہیں جاب 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 جاب، کہتے میں ڈاکٹر ہوں، کہتے میں جنرل ہوں، کہتے میں سیکٹری ہوں، کہتے میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، اس کے حساب سے سٹیٹس ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے۔ ساری کائنات کے افضل ترین انسان صبح گھر سے نکل رہے ہیں، نور علیہ السلام جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھائی میں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں۔ آپ کی جاب ہے کیا؟ قرآن بتاتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا